الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہمارا آج کا موضوع نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کے فضائل و برکات پر مبنی ہے از احادیث مبارکہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، فرمایا کہ جہاں کہیں سے کوئی میرا امتی میری ذات پر درود و سلام پڑھے گا تو میں اس کے درود کو خود سن لوں گا. من حیث کان، خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو، خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا درود اور سلام خود سن لیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر ایک سوال قائم کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے جائیں گے تو پھر آپ اسلوب کو سمجھیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جہاں سے بھی کوئی درود و سلام پڑھے گا اس کو سن لوں گا۔ اب اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہنوں میں یہ ذرا برابر بھی شک ہوتا کہ پورے ورلڈ سے کیسے سن لیں گے، تو وہ یہ سوال نہ کرتے کہ جب آپ پردہ فرما جائیں گے، بلکہ پہلا سوال یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا سے جہاں سے کوئی درود و سلام پڑھے آپ اس کو۔ صحابہ یہ سوال کرتے، یہ سوال انہوں نے کیا۔ سوال کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رب جسے نبوت دیتا ہے اسے سارے امتیوں کے سننے کی قوت بھی عطا فرما دیتا ہے، ورنہ وہ لازم طور پہ یہ سوال قائم کرتے ہیں۔ لازم طور پہ دیکھو نا، وہاں سوال قائم کرنے کی کھلی اجازت ہوتی ہے۔ وہاں ایک عام سا آدمی امیر المومنین سے کوئی چیز پوچھنا چاہے تو اس کو کوئی روکتا ٹوکتا، اور امیر المومنین تو رسول پاک کے شاگردوں میں، جن کے شاگردوں کی یہ صفت ہے کہ جو مرضی سوال پوچھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کے شیخ کا کیا عالم ہوگا؟ تو کوئی نہیں روکتا تھا کہ تم نے یہ سوال کیوں کر دیا، تم نے یہ سوال۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے دیکھے نا حدیث کے آخری حصہ میں سوال کیا انہوں نے نہ کیا، صرف یہ ذہن میں آیا کہ چلو اب تو بات ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سن لیتے ہیں، لیکن جب پردہ فرما جائیں گے تو پھر بھی سنتے رہیں گے۔ یہ سوال کیا انہوں نے، کیا پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ ایسے ہی سنتے رہیں گے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو دیا جواب، اور یہ جو ٹکڑا ہے جواب کا، حدیث مبارکہ کا، یہ جو مبارک طیب طاہر حصہ ہے، یہ صحیح ستہ میں کئی ایک مقامات پہ موجود ہے، کئی ایک مقامات پہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے۔ جواب کیا عطا فرمایا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، فرمایا اللہ کا ہر نبی اپنے مزار میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پہلے موجود ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو اس کے مزار میں رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں جو سوال اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تسلی بخش جواب عطا فرمایا۔ فرمایا تمہارا یہی ذہن ہوگا نا، بعد میں کیا ہوگا؟ ہم جیسے آج ہیں بعد میں بھی ایسے ہی ہیں، بعد میں بھی ایسے ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کوئی بھی نبی علیہ السلام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحہ کے لیے ان پر موت کا معاملہ طاری ضرور ہوتا ہے تاکہ آیت سچی اترے تمام۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، ایک لمحہ کے لیے ان کی روح کو قبض ضرور کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بس جیسے ہی کیا جاتا ہے ویسے ہی فوراً لٹا دیا جاتا ہے، ویسے ہی فوراً۔ تو جیسے وہ تھے ویسے ہیں، ویسے ہی قیامت تک وہ رہیں گے۔ اگر کسی کو ہماری اس
پیش کردہ حدیث سے انبیاء علیہ السلام کے زندہ ہونے کا کوئی عقیدہ درست نہیں ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ سکا، تو ایسی مشہور و معروف حدیث جو بخاری، مسلم، بلکہ تقریباً اکثر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ سب اس کو جانتے بھی ہیں، آپ سب اس کو جانتے بھی ہیں، اور اسی مناسبت کا مہینہ بھی چل رہا ہے جس مہینے کے اندر ہم بیٹھے ہیں، معراج شریف کا مہینہ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج پہ تشریف لے کے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے جس کا ذکر 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن میں تو کوئی ضعف نہیں ہے نا، قرآن میں تو کسی کی جرت نہیں ہے نا کہ فلاں آیت ضعیف ہے، فلاں آیت، تو جو قرآن کو ضعیف کہے گا پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں بندہ مرتد ہو جائے گا۔ بندہ کیا ہو جائے گا؟ معراج مبارک میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جب پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کیا پڑھائی تھی؟ جنہیں پتہ ہے، جنہوں نے علماء سے حدیث سنی ہے وہی بتا دیں، کیا پڑھائی تھی؟ نماز۔ امام تو تھے آپ، مقتدی کون تھے؟ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک مقتدی بنے کھڑے تھے؟ جناب عیسیٰ روح اللہ تک، جناب عیسیٰ روح اللہ تک۔ اب آپ سے سوال ہے، مقتدی ہونے کے لیے کم از کم بندہ کا زندہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس طرح نہ سمجھ آ رہی ہو، کم از کم بندہ مقتدی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ بندہ کیا ہو؟ اور یہاں ایک اور سوال، ہمارے ایک اور عقیدے کا ذکر ہے یہاں، یہ سارے انبیاء علیہ السلام سوائے 4 انبیاء علیہ السلام کے جن پہ ابھی تک، اس وقت بھی اور اب تک بھی بظاہر موت کا معاملہ نہیں ہوا، 2 زمین میں تشریف فرمائے، 2 آسمانوں پہ تشریف فرمائے، ان کے علاوہ اگرچہ یہ بھی اپنا اپنا زمانہ اپنی اپنی امتوں میں گزار چکے تھے، ایسے ہی ہے نا، 4 کے علاوہ باقی سارے صاحب مزار تھے کہ نہیں تھے؟ بولے نا یار، صاحب مزار کا مطلب ہے اپنے اپنے مزار شریف میں تشریف فرما ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ اب سارے صاحب مزار ہیں، سارے صاحب مزار ہیں۔ مسجد اقصی میں وہ آ کیسے گئے اگر زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نبی حاضر و ناظر اور تصرفات کے اندر رب نے اس سے اختیار دیا ہوتا ہے، اگر وہ تصرف کر ہی نہیں سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا، تو اپنے مزارات کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں آقا کریم کے پیچھے وہ نماز کیسے پڑھنے چلے آئے تھے؟ معلوم ہوا کہ رب کے انبیاء کو رب کی طرف سے یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، وہ زندہ بھی ہے اور پورے جہاں سے باخبر بھی ہے۔ باخبر تھے نا کہ آج وہاں امامت ہونی ہے اور ہم نے مقتدی بننا ہے، ہم نے مقتدی، ورنہ پھر کیسے مزاروں کو چھوڑ کر تشریف لے آئے تھے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ پورے جہاں سے باخبر بھی ہیں اور جہاں جانا چاہیں اللہ کی توفیق سے آنن فانن وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں۔ تو سرکار کے ہیں سارے مقتدی۔ جب مقتدیوں کی یہ صفت ہے کہ پتہ ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، جہاں جانا چاہیں جا بھی سکتے ہیں، تو پھر امام الانبیاء والمرسلین کے بارے میں جو عقیدہ ذکر کیا، فرمایا ہم جیسے صحابہ آج سن رہے ہیں نا، پردہ فرمانے کے بعد بھی قیامت تک ہم ایسے ہی اپنے مزار شریف میں پورے جہاں والوں کا درود سنتے ہی رہیں گے، پورے جہاں والوں کا درود سنتے ہی رہیں گے۔ اب دیکھیں کیسا مقام ہے، کیسی شان ہے، کیسا رب نے کرم فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ پہ ایک سوال ہے،
ہمارے ملک میں اس وقت فیصل آباد میں جو ٹائم چل رہا ہے غالباً 1:26 اور چند سیکنڈ پہ گزر رہی ہے گھڑی موجودہ ٹائم کے اعتبار سے. آپ سے سوال ہے یہ جو 1:26 ہے 27 منٹ ہونے سے پہلے 2 سوال ہیں صرف. پورے ورلڈ میں صرف ظاہری دنیا کی بات کر رہا ہوں, جو دوسری تیسری اور 7ویں زمین تک کی مخلوقات ہیں ان کو بھی چھوڑا ہے, پہلے آسمان سے عرش اعظم تک جو مخلوق ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا. صرف میں اور آپ اور جن 1 منٹ کے اندر 2 سوال ہیں صرف. کتنی زبانوں میں یعنی کتنی زبانوں کو استعمال کرنے والے درود پڑھتے ہیں اور تعداد میں کتنے ہوتے ہیں, آپ یا کوئی مولوی صاحب جان سکتا ہے؟ شاید ان کو پتہ چل جائے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے ہی جیسے ہیں. یہ تو کوئی ایسی ویسی بات میں نے نہیں کی. اپنا مسلک بیان کرنا حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا اپنے مسلک کو سننا آپ کا فریضہ ہے کہ نہیں؟ آپ اور میں تو چلو نہیں جان سکے, ممکن ہے کسی مولوی کو پتا ہو جو یہ دعویٰ کرتا ہے نبی علیہ السلام ہمارے ہی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کسی کو پتا ہو سکتا ہے, چل سکتا ہے؟ ناممکن ہے, محال قطعی ہے, محال ناممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ بتا سکے, وہ دعوے دار بھی سمیت, کہ 1 منٹ میں پورے جہاں سے اتنے لوگوں نے درود پڑھا اور اتنی بار پڑھا, اور فلاں بندہ جو پڑھنے والا ہے اس کا اپنا نام یہ ہے, اس کی ماں کا یہ ہے, اس کے باپ کا یہ ہے, اور پھر وہ فلاں زبان کا جاننے والا ہے, کوئی مائی کا لال بتا بلکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو بندہ قربان نہ جائے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. سرکار مدینہ ان سب کی تعداد کو بھی جانتے ہیں, ان سب کی قوم, نسل, قبیلہ, علاقہ, نام, رنگ, روح, کردار, سیرت, حتیٰ کہ دل کہ خشوع و خضوع کی حالت کہ کس انداز اور لب و لہجے سے درود و سلام پیش کر رہا ہے, اور کرنے والے کتنے ہیں, اس کا نام کیا ہے, اس کی ماں کا نام کیا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے. حد ہو گئی ہے, جتنے ہوتے ہیں سب کو مصطفیٰ سلام کا جواب بھی ادا کرواتے ہیں. تو کون ہے جو ان کی مماثلت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے رتبے کو پہنچنا تو دور کی بات ہے, فقط سوچ بھی سکے کہ کبھی پہنچ جائیں گے. یہاں تو سوچنا ہی کفر ہے, یہاں تو سوچنا ہی کفر ہے کہ میں ان کے رتبے کو اتنے سال, اتنے ارب کروڑ سال عبادت کر لوں تو شاید ان کے پاؤں مبارک کی خاک کے رتبے کو پہنچ جاؤں. یہاں تو یہ سوچنا بھی کفر کہلاتا ہے. تو میرے آقا کریم کی ذات کو جو رب نے مقام دیا ہے وہ سوائے رب کے کوئی جان سکا نہیں, کوئی جان سکتا نہیں الی یوم القیامہ. تو اس محبوب کی ذات پہ جب درود و سلام پڑھا جا رہا ہو, آپ اندازہ تو لگائیں میرے آقا کریم جب اپنے امتی کا درود و سلام سن کے جب اسی پر دوبارہ درود و سلام بھیجتے ہوں گے تو اس کی قسمت کہاں تک جا پہنچتی ہوگی, اس کی قسمت کے کتنے ستارے کھل جاتے ہوں گے, اس کے درجات اور رتبوں کے مقامات کتنے بڑھ جاتے ہوں گے, کتنا اس کی شان بلند ہو جاتی ہوگی. میری یا آپ کے درود و سلام کی بات نہیں, فرمایا جو ہماری طرف بھیجتا ہے ہم اس کو جواب بھی دیتے ہیں, ہم اس کو. بڑا ہی زبردست حدیث مبارکہ, اور اس کے تحت فقط ایک واقعہ عرض کروں گا, اگرچہ کتب بھری پڑی ہیں اسی حدیث کے تحت. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کی ذات پر بہت سارا درود و سلام پڑھتا ہوں, تو آپ یہ بتائیں, یہ تو میں اپنی عقل کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں, اب سوال کرنے آئے, جو میری فرائض عبادات کے علاوہ میرے پاس ٹائم بچتا ہے اوراد و وظائف کے لیے, ہر شخص کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے, جو واقعی سچا مسلمان ہے اس کی بات ہو رہی, اس کے 24 گھنٹوں میں ٹائم ٹیبل بنے ہوتے ہیں, یہ ٹائم فلاں کام کے لیے ہے, یہ ٹائم میرا
فلاں کام کے لیے مثلاً اتنے گھنٹے روزانہ بچوں کے لیے حلال روزی طلب کرنی ہے، کم و بیش ہو سکتے ہیں، فلاں وقت میں اتنا میں نے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اتنا میں نے حدیث مبارکہ کو پڑھنا ہوتا ہے، اتنا میں نے فلاں کتاب پڑھنی ہے، اتنا میں نے درود و سلام کے لیے ٹائم، اور فلاں ٹائم میں، یہ جو کامل مسلمان ہیں ان کے یہ ٹائم ٹیبل بنے ہوتے ہیں۔ اب ان کا بھی یہی حال تھا کہ جو میں اوراد و وظائف کے لیے ٹائم بچائے ہوئے ہوں، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کتنا آپ پر درود و سلام پڑھوں، بقایا اور اوراد وظائف کر لوں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، کیا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا کتنا درود و سلام پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا جتنا تو بڑھاتا جائے گا تیرا ہی فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ عرض کرتا ہے چلو جتنا وقت بچے گا اس میں چوتھا حصہ صرف آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں گا، کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو مزید بڑھا دے گا تو تیرا ہی بھلا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ پھر عرض کرتا ہے چلو جتنا ٹائم ہوگا آدھا ٹائم آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں صرف کروں گا، کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو مزید بڑھا لے گا تو تیرا ہی بھلا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کہتا ہے اب 4 حصوں میں سے 3 حصے صرف آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں بسر کر دوں گا، اتنا کافی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ہاں، فرمایا بڑھا دے اور تو تیرے لیے ہی بہتر ہوگا۔ وہ عرض کرتا ہے پھر ایسے ہیں کہ میرے پاس جتنا ہی ٹائم ہوگا نا میں صرف آپ کی ذات پہ درود و سلام ہی پڑھتا چلا جاؤں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو یہ کر لے گا، اس جملے کو یاد رکھنا، اسی پہ پورا واقعہ ہے اگلا، اگر تو یہ کر لے گا تو میرا رب تیری ہر مشکل، ہر رنج، ہر تکلیف کو دور فرما کے تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا، تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ صحیح ستہ کی حدیث کس کتاب سے پیش کی ہے؟ صحیح ستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر۔ جامع ترمذی جو ہے یہ صحیح ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اب آخری جملے پہ غور کیا آپ نے کہ تو اگر اکثر و بیشتر میری ذات پہ درود و سلام پڑھنے میں صرف کرے گا تو رب اس کی برکت سے تیری مصیبتیں، تیری مشکلات، تیرے جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں انسان کے، فرمایا سارے دور کرے گا، اور اس سب سے بڑھ کے جو کرم فرمائے گا وہ یہ ہوگا کہ رب تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ رب تیرے، اس کے تحت علماء نے کثیر واقعات لکھے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسی حدیث کے واقعات پر ہی بندہ بیٹھ جائے تو شاید کئی گھنٹے درکار ہوں، کہ جو اس حدیث کے تحت کائنات میں رونما ہوئے پریکٹیکلی۔ یہ تو فرما دیا نا یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اور جو ہو گیا پھر اس کے تحت وہ بھی لکھا ہوا ہے، اس حدیث کے تحت وہ بھی۔ اس میں سے ایک واقعہ آپ کے ایمان کو افروز واقعہ ہے، ایمان کو پختگی پہنچے گی انشاءاللہ، مومن کا ایمان تر تازہ ہوگا اور درود و سلام پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا۔ ایک شخص تھا جس کے اوپر 3000 درہم قرض ہو گیا۔ کتنا؟ 10 درہم آپ کی کرنسی میں اگر تبدیل کیے جائیں چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے کم و بیش ہو جاتا ہے، جب بڑھ جائے گا تو پیسے بڑھ جائیں گے، کم ہو جائے گا تو پیسے۔ آج کل تقریباً کوئی 2700-2800 روپیہ 10 درہموں کا بنے گا، جو چاندی کا ریٹ چل رہا ہے موجودہ۔ کم و بیش ہو سکتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، یہ ایک اندازہ ہے۔ تو اس کے اوپر کتنے ہزار درہم قرض ہو گئے؟ 3000۔ بولے نا کتنا؟ اور بندہ بھی نہایت غریب ہے، نہایت ہی۔ میں آپ کو اپنے زمانے میں مثال دوں، عام طبقے کا بندہ جو 25-30 ہزار روپیہ ماہانہ کما کے ہمارے زمانے کی بات لا رہا ہے تو اس کا مرضی کے گھر کا نظام چلتا ہے، اور وہ بھی اگر تھوڑا سا بجلی یا گیس کا بل زیادہ آ جائے تو شاید قرض اس کو اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ ایسا بندہ ہو اگر اور اس پر 3 کروڑ روپیہ قرض ہو جائے تو آپ بتائیں پھر وہ کیسے ادا کرے؟ آپ بتائیں، مشکل میں پھنسا کہ نہ پھنسا؟
مصیبت میں آیا کہ نہ آیا, پریشانی میں آیا کہ جس نے قرض لینا ہے وہ کہتے میرے پیسے دے, کہتے یار میں غریب آدمی ہوں میرے پاس تو نہیں ہے. اس نے قاضی کی عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کر دیا, اس نے میرا 3000 درہم دینا, یہ دیتا نہیں. قاضی نے اس کو بلایا, جج نے بلایا, کہا تو نے اس کے پیسے دینے؟ اس نے کہا جی دینے, کیونکہ ایماندار لوگ تھے. دینے دیتا کیوں نہیں؟ جی حالات ہی نہیں ہیں. کیا کروں, کہاں سے دوں, حالات ہی نہیں ہیں. قاضی صاحب نے, جج نے کہا تجھے 1 مہینے کی مہلت ہے, 1 مہینے کے بعد 3000 درہم تجھے عدالت میں آ کے دینے ہی پڑیں گے. اب اس کے لیے تو پریشانی ہو گئی, ورنہ پھر جو عدالت چاہے گی تیرے معاملے میں فتویٰ صادر کرے گی. اسلامی عدالت کا معاملہ تھا, کون سی کوئی دنیا دار کی عدالت تھی رشوت دے کے جان چھڑائی جا سکے. پتہ ہے یا قرض یا پھر قید یا میرا گھر بیچ دیا جائے گا. جو بھی اسلامی قاضی جج سمجھے گا مناسب وہ کر دے گا. اس نے کسی سے نے یہی حدیث مبارکہ سن لی, یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے, کسی عالم دین سے. اس بندے نے جس پر قرض تھا بس اس نے اپنے سارے کام کا چھوڑ دیا, جو کرتا تھا نا تھوڑا بہت وہ بھی چھوڑ دیا. اس نے کہا جی جب فرمایا ہے کہ ہر مشکل حل ہو جائے گی تو میں بھی تو مشکل میں پھنسا ہوا. اب مدینے والا جانے اور بندے کا قرض جانے, اب ہم تو آج سے اس حدیث پہ عمل شروع کر رہے ہیں. بیٹھ گیا جناب, کبھی مسجد کے کونے میں, کبھی گھر کے فلاں کونے میں درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے, درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے, درود و سلام کثرت کے ساتھ, حتیٰ کہ ٹائم قریب آ جاتا ہے. مہینہ گزرتے کتنی دیر لگنی تھی, یہ دن رات جتنے وقت ملتا ہے سرکار علیہ السلام کے ذات پہ درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے. قریب دن آ رہے ہیں, پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی تک تو کوئی بندوبست نہیں ہو سکا. ابھی تک تو عالم دین تو کہہ رہا تھا کہ جو اس طرح کرے گا تو اس کی ہر مشکل ہی دور ہو جائے گی. میں تو اتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں بن رہا. چند دن ابھی باقی تھے, ایک رات جو سوتا ہے تو کیا اس کی قسمت کو رب نے کھولا, اس کے خواب میں خود تاجدار مدینہ تشریف لے آتے ہیں. اور فرمایا کیوں پریشان ہے قرض کی وجہ سے؟ یہ ہیں ہمارے نبی علیہ السلام. جملہ ذرا غور سے سنیں, یہ ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے کہیں کوئی تڑپے انہیں وہاں خبر ہے. فرمایا کیوں قرض کی وجہ سے پریشان ہے؟ اور جو لوگوں کا نبی ہے اس کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کے نبی کی شان ہو رہی ہے, یہ مسلمانوں کے نبی کا مقام اور نبی کی شان ہے کہ ہمارے دل میں بھی کوئی خیال اٹھے تو اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کریم اس کو بھی پہچان لیتے ہیں. عرض کی آپ کو تو سارا ہی پتہ ہے, وقت بھی قریب ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, 3000 درہم کا معاملہ ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح کرنا, کل جب تو اٹھے نا تو فلاں وزیر کے پاس جانا, فلاں اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے, میرے اوپر اتنا قرض ہے, میرے اوپر اتنا. بڑا خوش ہوا, معاملہ حل ہو گیا. سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں, آنکھ کھل جاتی ہے, دن ہوتا ہے, چلو اب وزیر کے پاس چلتا ہوں. ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ جیسے ہی وزیر کو میں یہ جملے بولوں گا کہ مجھے سرکار مدینہ علیہ السلام نے خواب میں زیارت کرائی ہے اور فرمایا کہ فلاں وزیر کے پاس جا, میرا سلام دینا, تیرے قرض کا بندوبست وہ کر دے گا. وہ مجھ سے آگے پوچھے گا اس پہ دلیل کیا ہے, اور میرے پاس تو کوئی دلیل ہی, ورنہ تو ہر بندہ کسی امیر کے پاس چلا جائے اور اس کو کہے جی میں نے سرکار مدینہ علیہ السلام کو دیکھا تھا اور آپ کے بارے میں حکم فرمایا, اس کے پاس چلا جا اور تیری اتنی ضرورت ہے, مثلا 3 لاکھ روپے تو جو دے دے گا. یہ تو اس نے سوچا اس طرح تو وزیر میری بات ہی نہیں مانے گا. سفر کو روک دیا, کہتا ہے نہیں جاتا, کیونکہ اس نے ماننا ہی نہیں ہے, جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اب اس نے یہاں کہ نہیں جاتا کیونکہ اس نے ماننا ہی, دلیل ہی کوئی نہیں ہے. اگلی رات آتی ہے, دن پھر درود و سلام میں, سونے تک درود و سلام. جب رات کو پھر سوتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لے آتے ہیں. فرمایا وہ تو دلیل مانگ رہا تھا نا, وہ جو پوچھے گا کہ تو جو آیا ہے دلیل کیا ہے کہ تجھے رسول اللہ ہی نے بھیجا ہے. اب میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے سن, اس وزیر کو یہ دلیل پیش کرنا, اس وزیر کو یہ, اسے کہنا کہ تو روزانہ نماز فجر کے بعد, تو روزانہ نماز
فجر کے بعد ایک مخصوص تعداد میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات پہ روزانہ بلا ناغہ درود و سلام بھیجتا ہے، اور دنیا میں تیرے اس عمل کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ تو کتنی بار بھیجتا ہے، جس کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ غالباً 5000 مرتبہ، غالباً 5000 مرتبہ کا سرکار نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اس کو کہنا تو روزانہ اتنی بار یا مخصوص تعداد میں تو میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، جس کو رب کے سوا کوئی بھی، کیونکہ تو علیحدگی میں یہ عمل کرتا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، دن ہوا، چل پڑا، وزیر کے پاس پہنچ گیا، وزیر کو پوری صورتحال بتائی۔ تو جب اس نے تعداد کا ذکر کیا نا، اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہ سرکار علیہ السلام فرما رہے تھے فجر کے بعد تو پڑھتا ہے اور اتنی دفعہ تو پڑھتا ہے۔ تو اس نے اس مقروض کو نا اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تیری وجہ سے میری بھی قسمت کھل اٹھی ہے، تیری وجہ سے مجھ پہ بھی سرکار نے کرم فرما دیا ہے، تیری وجہ سے یہ کیا کم ہے کہ وہ ہمیں اپنی نظروں میں رکھتے ہیں، ورنہ ہماری طرف بھیجتے ہی نہ۔ فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ گیا اپنے گھر، ایک تھیلی لے آیا جس میں 9000 درہم موجود ہے۔ کتنے؟ 9000 درہم۔ فرمایا جا، فرمایا یہ سرکار علیہ السلام کی وجہ سے تجھے دے رہا ہوں، سرکار نے جو کرم فرمایا ہے۔ 3000 اپنے قرض خواہ کو دے دے، 6000 سے اپنی زندگی کے معاملات جا کے درست کر لے۔ ڈیٹ آ گئی، عدالت پہنچ گیا، 3000 درہم اٹھائے ہوئے، قاضی نے، جج نے طلب کیا، آ گیا، حضور حاضر ہوں۔ کیا کیا؟ یہ پیسے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو مثال رکھی، میرے اور آپ جیسا بندہ ہو اور 1 مہینے میں 3 کروڑ روپے قرض اور وہ لے کے عدالت میں پہنچ جائے، جس نے زندگی میں کبھی 1 کروڑ دیکھا نہ ہو، 3 کروڑ لے کے پہنچ جائے، تو جج بھی تو جج ہی ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں سوال بھی اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ تو قاضی نے اس سے پوچھا تیرے تو حالات کتنے غیر گزرے ہیں، اتنی لمبی چوڑی رقم 1 مہینے تو کہاں سے کما کے لائے؟ کہتے سنا دو پوری حقیقت۔ جج کہتے سنا دے۔ اس نے پوری صورتحال سنا دی کہ میں نے یہاں سے گیا، ایک عالم سے حدیث سنی کہ تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ اخلاص، محبت اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا شروع کر۔ میں نے شروع کر دیا، سرکار مدینہ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، ایک وزیر کی طرف بھیجا، ساتھ علامت بھی دی کہ اتنی بار اور اس ٹائم میں روزانہ میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو بجائے 3000 کے اس نے مجھے 9000 درہم عطا فرما دیا تھا۔ 6000 گھر رکھایا ہوں، 3000 قرض کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جج کہتا ہے، قاضی کہتا ہے ٹھہریں ذرا، کیا ساری فضیلت وزیر ہی لے جائے گا؟ ٹھہریں ذرا۔ وہ گھر جاتا ہے، 3000 درہم جج صاحب اپنے گھر سے لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یار سرکار نے جو تیری ذات پہ کرم فرمایا ہے نا، یہ 3000 درہم میں لایا ہوں، اب تیرا جو قرض خواہ ہے اس کو تو نے نہیں دینا، تیری طرف سے قرض تیرا قاضی اور جج ادا کرے گا۔ یہ جملے وہ بھی سن رہا ہے، جس نے قرض لینا ہے وہ بھی تو عدالت میں پہنچا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار سارا فیض تم نہیں لے جاؤ گے، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ کھڑا ہو کے کہتا ہے جج صاحب میں نے اس بندے کو، کیونکہ سرکار نے اس پہ کرم فرما دیا ہے، وزیر بھی اپنا حصہ لے گیا، قاضی تو نے بھی حصہ لے لیا، محروم سے میں رہ جاؤں، میں نے اپنا 3000 کا قرض جو درہم کا تھا اس بندے کو اللہ کے محبوب کی خاطر معاف کر دیا۔ میں نے اپنا قرض اس کو معاف کر دیا۔ اب اس بندے نے قاضی کو کہا لیں جی آپ اپنے 3000 درہم واپس لے لیں، کیونکہ آپ نے تو دیے تھے، قرض کے لیے قرض ہو گیا معاف۔ جج کہتا ہے میں نے اس لیے تھوڑی دیے تھے کہ وہ لے گا تو پھر دوں گا، میں نے تو دیے، تیرے اوپر سرکار نے کیا ہے کرم، اس کرم کی وجہ سے وہ نہیں لیتا تو یہ بھی تیرے ہیں، یہ بھی تیرے ہیں۔ اب غور کرو، حدیث میں اس بندے نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا، محبت کے ساتھ عمل کیا۔ اب درود و سلام کی کثرت، اخلاص، محبت اور سرکار مدینہ علیہ السلام کو اپنا مشکل کشا سمجھ کر پڑھنا، اپنا
اپنا حاجت روا سمجھ کر، کیونکہ اس کا عقیدہ یہی تھا کہ میری مشکل اب سرکار دور فرمائیں گے، میری حاجت سرکار پوری فرمائیں گے، سرکار مدینہ علیہ السلام پوری فرمائیں گے، کیونکہ وہ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جہاں چاہیں تو پھر کرم بھی فرمائی دیتے ہیں۔ اس نے اس نظریے سے پڑھا تو سرکار نے کتنا کرم کیا، کتنے پیسے مل گئے؟ 9,000 درہم ادھر سے، 3,000 جج سے، کتنے ہو گئے؟ 12، اور 3 اس نے چھوڑ دیے، 15,000 درہم۔ 15,000 درہم تو یہ ملے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگرچہ بہت بڑی دولت، اگرچہ خصوصاً جس لب و لہجے جس انداز سے ملی ہے بہت بڑی دولت ہے، لیکن ایک اور دولت جو اس کو نصیب ہوئی اس کے معاملے میں 15,000 درہم تو کیا، 15 کروڑ دینار تو کیا، پورے ورلڈ کی پوری دولت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی دولت ہے؟ درود و سلام کی برکت سے میرے آقا نے ایک مرتبہ نہیں، میرے محبوب نے اس کو 2 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور یہ وہ عظیم دولت ہے جس کا مقابلہ اور کوئی دولت ایسی بنی ہی نہیں ہے جو سوچ سکے کہ زیارت مصطفیٰ کا میں مقابلہ کبھی کروں گی۔ تو سرکار نے یہ کرم فرمایا تو آخر کیوں؟ صرف درود و سلام کثرت اور محبت سے پڑھنے کی برکت سے کرم فرما دی۔ اور کثیر واقعات اس حدیث کے تحت علماء نے کتب کے اندر ذکر فرمائے۔ حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ رکھا ہے، تو اس واقعے سے کیا سمجھ آئی؟ اس حدیث مبارکہ سے کیا سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ کہیں بھی بن جائے، بس آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اخلاص اور محبت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا آپ شروع کریں اس نظریے کے ساتھ۔ وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، اگر چاہیں گے تو کرم بھی فرما دیں گے، اگر چاہیں گے تو کرم بھی فرما دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل میرا محبوب اللہ کی ادا سے دور فرما دے گا۔ کرم سارا سرکار پہ جو یہ ہے، یہ رب نے ہی کرم کیا ہوا ہے۔ سرکار کو جو اتنا مقام ملا ہے یہ سارا اللہ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی ساری شانیں سرکار کو رب نے ہی عطا فرمائی ہیں۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جو رب نے دی ہے کم از کم ان کو تو بندہ مان لینا، کم از کم ان کو تو بندہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار معاذ اللہ رب ہے۔ جو رسول پاک کو رب مانے یا رب کے برابر مانے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ دنیا کا بدترین کافر ہے۔ اللہ اللہ ہے، مصطفیٰ کریم اس کی مخلوق ہے، اللہ مالک و خالق ہے، مصطفیٰ کریم کو پیدا فرمایا ہے لیکن بنایا ایسا ہے جیسا رب، جس طرح رب جیسا کوئی نہیں، مخلوق خدا میں مصطفیٰ کریم جیسا بھی کوئی نہیں پیدا۔ اہل سنت تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو رب نے بنایا وہی مان لو، جیسا بنا کے بھیجا ویسا مانو، اپنی عقلوں میں مت تولا کر میرے محبوب دو عالم کو۔ رب نے جیسا بنا کے بھیجا تو ویسا مان لے، تو ویسا مان لے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، عظیم دولت، عظیم دولت ہے۔ اور کیسے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے دیدار سے مشرف فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو درود و سلام کی کثرت کرنی ہوگی، درود و سلام کی۔ اور زاہ نصیب، کاش کہ درود و سلام بھی آپ اس کتاب سے پڑھ لیں جو خود وظیفے کے لیے میرے آقا کریم نے اپنے سچے غلاموں کو خود عطا فرمائی کہ اس کتاب میں جو درود ہے نا میری ذات پہ یہ درود پڑھا کرو۔ اب حیرت ہوگی آپ کو، کائنات میں ایک ایسی درود و سلام کے وظیفے کی کتاب اب بھی موجود ہے جو میرے آقا کریم نے خود اپنے غلاموں کو زیارت کروائی تو یوں کتاب پکڑا دی، فرمایا اس کتاب کو پڑھا کرو، اس کتاب کو۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی اگلا جمعہ ہم بھی اسی کتاب سے درود کی فضیلت لے آئیں گے جو سرکار نے خود عطا فرمائی تھی وظیفے کے لیے۔ اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف، اس کا کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ اس کے مصنف کو بھی ہم لے آئیں گے
اس کے لکھنے کی وجہ کیا بنی تھی, کیوں انہوں نے تحریر کی تھی یہ کتاب, وہ وجہ بھی انشاءاللہ اگلے خطبے میں آ رہی ہے. اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس کتاب کو کتنا شرف قبولیت بخشا کہ اپنے سچے غلام جن کو زیارت کروایا کرتے تھے فرمایا کہ اس کتاب کا آئندہ وظیفہ شروع کر دو آئندہ. لیکن اس کتاب میں کما حق کو فائدہ تب پہنچے گا جب کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کر آپ وظیفہ شروع کریں گے. دلائل الخیرات کی بات, کس کتاب کی؟ دلائل الخیرات. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابہ کو فرما رہے, صحابہ والبیت, فرما کہ میں نے آج رات اپنے امتی کا عجیب حال دیکھا. اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں, جیسے رسول پاک کی حدیث کا رتبہ ہے نا, حدیث کا من و ان, ایسے ہی سرکار کے خواب کا رتبہ ہے. میرا اور آپ کا خواب حجت نہیں ہو سکتا کہ ہم نے دیکھا فلاں چیز حلال ہے تو حلال ہی ہو جائے, ایسی بات نہیں ہے. اس کی جو تعبیر ہوگی شریعت میں بس وہی ہوگی, وہ بھی ہمارے علم میں جو آئی ہے. حقیقت کیا ہے اس کو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. اور میرے آقا کریم کا جو خواب ہے وہ شریعت کے اعتبار سے حجت ہی ہے. فرمایا میں نے اپنے امتی کا عجیب حال دیکھا, ذرا مختصر کریں وقت بہت کم ہے. فرمایا آج رات ہم نے اپنے ایک امتی کو دیکھا, وہ پل صراط پہ گر رہا تھا. کبھی گرتا ہے تو کبھی اٹھ پڑتا ہے, کبھی گر جاتا ہے تو کبھی اٹھ پڑتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جنت پہ جانے کا راستہ صرف پل صراط ہی ہے. جو اس کو عبور کر گیا تو آگے جنت ہی ہے, جو رہ گیا نیچے دوزخی ہے. نیچے فرمایا کبھی وہ گر پڑتا ہے, کبھی کھڑا ہو جاتا ہے, چل نہیں سکتا, کبھی گر پڑتا ہے کبھی. تو میں نے دیکھا میرا امتی بہت پریشان حال تھا, بہت ہی زیادہ مشکل وقت میں پھنسا ہوا تھا. یہ تو اس سے پوچھے نا جو پل صراط پہ جس کی یہ حالت ہو جائے. اللہ کرے کہ کسی مسلمان کی یہ حالت نہ ہو, بلکہ جائیں تو بجلی سے بھی زیادہ تیز پل صراط سے سرکار مدینہ کے دست شفا, دست شفاعت کا صدقہ سرکار ایسے فرمائیں تو پل صراط عبور کر کے بندہ جنت کو چلا جائے. اور ہونا بھی یہی ہے, آپ کرم فرمائیں گے تو پل صراط عبور ہوگی, ورنہ اپنی ضرورت نہیں ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے کبھی گر پڑتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے. اتنی دیر میں میرے آقا فرماتے میں نے جو دیکھا, جو وہ میری ذات پہ محبت اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھتا تھا, وہ درود و سلام آتا ہے اور میری امتی کو کھڑا کرتا ہے, اور وہ تیز ترین رفتار بندے کی طرح پل صراط کو عبور کرتے ہوئے جنت کی طرف پہنچتا ہے. تو معلوم ہوا کہ درود و سلام پڑھنا صرف دنیا کی مشکلات کو حل نہیں کراتا, بلکہ درود و سلام تو ایسا وظیفہ ہے جو بندے کی قبر و آخرت میں مشکلات کو بھی دور کرانے کے لیے تشریف لے آئے گا. بس آپ یہ کوشش کریں کہ کثرت و اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہی رہیں. اللہ تعالیٰ ان حدیث کا صدقہ, سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا صدقہ, مجھے آپ کو, ہم سب کے گھر والوں کو, پوری امت مسلمہ کو کثرت و اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو جو صحابہ کے ہیں نا دشمن, اس دن تو وہ اس کی خوشی میں کرتے ہیں. تو آپ اردو کا ختم ضرور دلائیں, لیکن اہل سنت کے نزدیک اصالہ ثواب کے لیے کوئی ڈیٹ فکس اور مقرر, کوئی ٹائم فکس اور مقرر, کوئی کھانا فکس اور مقرر. اب کہنا کہ 22 کو ہی ہو سکتے ہیں یہ بھی گناہ, کہنا کہ حلوہ پوری ہی ہو سکتی ہے اس کے سوا ختم کنڈوں کا نہیں یہ بھی گناہ, کہنا کہ صرف صبح کے ٹائم ہی ہو سکتا ہے آگے پیچھے نہیں یہ بھی گناہ, کہنا کہ جس گھر میں پکا ہے اسی کے اندر ہی کھلایا جا سکتا ہے باہر نہیں جا سکتا یہ بھی گناہ. یہ صحابہ کے دشمنوں کا طرز عمل ہے, اہل سنت کا یہ طرز عمل ہے. آپ اس رجب المرجب میں کتنے بزرگوں کا غصہ, خواجہ امام حسن بصری اسی میں, معین الدین چشتی اجمیری اسی میں, امام اعظم ابو حنیفہ اسی میں, امام جعفر صادق اسی میں, جناب والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, کتنے بزرگان دین جن کا رجب المرجب شریف کے اندر رسم ہے. اہل سنت کا کتنا پیارا مسلک ہے, جب چاہیں جس وقت چاہیں جیسے چاہیں رہیں شریعت کے اندر, تمام بزرگوں کو آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. نہ کوئی قید لگانی ہے کھانے کی, نہ ٹائم کی, نہ ڈیٹ کی. ڈیٹ کی لگانی ہے تو پھر وہی پابندی کی اجازت نہیں, کرنا ہے ڈیٹ کے پاس سے تو پھر 15 رجب المرجب کو کیا جائے.
کیونکہ امام جعفر صادق کا عرس مبارک کس تاریخ کو ہے؟ 15 رجب المرجب۔ اہل سنت کو میں اپیل کر رہا ہوں، اہل سنت جتنی باتیں عرض کی ہیں ان قیودات سے نکل کر کنڈو کا خطب دلائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ بھی لوگوں کی طرح قیودات میں پڑ گئے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ اتوار والے دن محفل میں انشاءاللہ شرکت ہے، مولا کرام کے جشن ولادت کے سلسلہ میں محفل باق ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ الصلاة